آج کا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے؟ ہائیبرڈ ایجوکیشن سسٹم. اور اگر والدین کو ہائیبرڈ کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایجوکیشن بھی حاصل کرے گا اور کرونا سے بھی محفوظ رہے گا. ہم نے اس کو کرونا فری ایجوکیشن کا نام بھی دیا ہوا ہے. کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیوں ہم اس پہ جا رہے ہیں؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے اس عمل سے اسکول فیسیلیٹیٹ ہوں گے یا اسکولوں کو کچھ مسئلہ ہوگا؟ ان ساری باتوں کو ہم اوپنلی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم آئے ہیں اسکولوں کے سپورٹ کے لیے اور اس قوم کے سپورٹ کے لیے. ہمارا مقصد یہ ہے، اگر کسی کے دل میں کوئی پوائنٹ ہے تو بالکل اوپنلی شیئر کریں. ہماری ریسرچ بھی یہ کہتی ہے، انٹرنیشنلی بھی یہ ہو رہا ہے، کبھی بھی کمپلیٹلی آن لائن اسکول چل ہی نہیں سکتا. نہ یہ ہوتا ہے نہ یہ چلتا ہے، کیونکہ اسکول کا مطلب صرف کتاب پڑھانا نہیں. اگر صرف علم حاصل کرنا ہے تو میں ایک والد ہوں، ہو سکتا ہے میں گھر میں چوتھی پانچویں تک تو اپنے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے کر لوں، لیکن یہ صرف کام نہیں ہوتا. آج کے ہمارے اس سیشن میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹا سے یہ پروو کرنا ہے کہ کرونا نے، اس چھوٹے سے وائرس نے یہ حقیقت ہمارے سامنے بالکل کھل کے رکھ دی ہے کہ یہ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گاؤں کی مانند ہے. میں ابھی آپ کو ڈیٹا سے پروو کروں گا کہ جتنے دیر میں گاؤں کے ایک کونے سے بیماری دوسرے کونے تک جاتی ہے، اتنی ہی دیر اس کرونا کو لگی دنیا کے سارے 200 سے زیادہ ممالک میں پھیلنے کی. کرونا ہی ہے. اگر کوئی اس کو کووڈ-19 کہتا ہے تو یہ ذرا ایڈوانس ہو جاتا ہے، ہم کرونا ہی اس کو کہتے ہیں. کرونا امریکہ میں بھی کرونا ہے، چائنا میں بھی کرونا تھا، ہمارے پاس بھی کرونا ہے. کرونا کے حالت میں، اس وبا کی حالت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو طریقہ کار دنیا نے اس کو ہینڈل کرنے کا اپنایا، تو کیا اسی کرونا کو ہینڈل کرنے کے لیے طریقہ کار پاکستان میں مختلف ہو سکتا ہے یا وہی ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں. اور اس کے ساتھ لوگوں نے کس طریقے سے اپنا رہن سہن چینج کیا، کیا ہمیں بھی اسی طریقے سے چینج کر کے اس کو ہینڈل کرنا ہے یا کوئی نیا طریقہ ہمارے پاس ہے؟ لیکن چینج کرو یا نہ کرو، جو میرا اور آپ کا آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے کہ میرے قوم کے بچے پیچھے نہ رہ جائے. اس بدلتی دنیا میں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہی پرانے طریقہ کار ویلڈ ہوں گے، تو ایسے نہ ہو میں اور آپ اس قوم کے بچوں کو پیچھے نہ چھوڑ دیں. دنیا کے ساتھ مقابلے کے برابر لانے میں میں اور آپ ناکام ہو جائے تو ہم اپنے آبجیکٹیو میں ٹوٹلی ناکام ہو گئے. اس وقت ہم نے جتنا کچھ بھی سرچ کیا اس میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ ایجوکیشن کے بجائے ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کر گیا. اور یہ 5th جنریشن، جس طرح آتے ہیں نا 4th جنریشن کمپیوٹر، 5th جنریشن کمپیوٹر، تو یہ 5th جنریشن کا حال ٹیکنالوجی کا حال ہے جس میں ہم نے زندہ رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی آگے لے جانا ہے. میرے آج اس پورے سیشن کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس چینج کو، جو ایجوکیشن ٹیکنالوجی میں چینج آیا ہوا ہے، جو ایجوکیشن میں چینج آیا ہے، ٹیکنالوجی ڈیپینڈنسی آئی ہوئی ہے، اس کو آپ دل سے تسلیم کر لیں. You admit it from the core of your heart, and when you admit it, then you will be in a position to act effectively یعنی مستعدی سے and effectively اور مؤثر طریقے سے you people will be in a position to act، اور اس دنیا میں ہم مقابلہ کر سکیں گے. یہ ہے آج کے اس سیشن کا مقصد. SLO ہمارا کیا ہے کہ میں آج اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے اس قابل ہو جاؤں
کہ میں آپ لوگوں کو کنونس کر لوں کہ تبدیلی آ چکی ہے اور ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایکٹیولی اور افیکٹولی اس دنیا میں اپنا لوہا منوا سکیں. یہ میرے آج کا SLO ہے اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. اگر میرے اس پوائنٹ پہ کسی کو سمجھنا ہے تو پلیز، میرا یہی مقصد ہے. یہ اوپر والی ساری کہانیاں ہیں کہ کیا ہے کہ ہم نے بدلنا ہے، اور اس بدلنا مجبوری کی خاطر نہیں، دل سے. تب ہم ایکٹیولی اور افیکٹولی اس پہ عمل کر سکیں گے. پہلے والے پوائنٹ پہ آئے کہ کرونا ایک وبا تو ہے، لیکن کرونا نے کیسے ثابت کیا کہ یہ ایک گلوبل ولیج ہے. یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. یہ دیکھیں، یہ چائنا ہے جو میں آپ کو براؤن بتا رہا ہوں. یہ براؤن کلر کیا شو کر رہا ہے؟ یہ پریزنس آف کرونا شو کر رہا ہے کہ اس علاقے میں کرونا ہے. اور جتنا یہ براؤن کلر ڈارک ہوتا جائے گا، اس کا مطلب ہے ڈینسٹی، نمبر آف پیشنٹ پر ملین بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی 10 لاکھ میں سے کتنے پیشنٹ اسی انٹینسٹی کو شو کرتا ہے. تو یہ جتنا زیادہ براؤن ہوگا، سمجھو وہاں پہ یہ وبا، اس بیماری کے لوگ زیادہ پرسنٹیج میں ہیں. 14 جنوری کا حال آپ دیکھیں، صرف یہ ہے کہ وہاں پہ چائنا میں یہ وبا ہے. مجھے اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا. اگر پتہ بھی تھا تو ہمارا خیال بھی نہیں تھا کہ ہم بھی اس سے کتنے سفر ہوں گے. کیا ہم نے یہ امیجن کیا تھا کہ ہماری یہ حالت ہو جائے گی کہ ہمارے اسکول جو ہیں خطرے میں پڑ جائیں گے؟ ہم نے کبھی بھی یہ امیجن نہیں کیا تھا. لیکن 14 جنوری کے بعد یہ حال دیکھیں. 24 جنوری پہ یہاں براؤن کلر زیادہ ہو گیا اور یہ بیماری یورپ اور امریکہ بھی پہنچ گئی. 10 دنوں میں اس نے اتنا ٹریول کر لیا. اندازہ لگائیں کون سی سپیڈ ہے اس وائرس کی، جو جگہ سے ہل نہیں سکتا، جس کو کیری کرنے کے لیے انسان چاہیے. اس وائرس نے اتنی سپیڈ سے 10 دن میں اپنا سفر مکمل کر لیا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نیکسٹ 3 دنوں میں دیکھیں دنیا کی کیا حالت ہو گئی. رشیا کے ان جزیروں میں پہنچ گیا. نیچے آسٹریلیا جو ٹوٹلی ڈیفرنٹ بر اعظم ہے، علیحدہ ایک جزیرہ ہے، اس میں بھی پہنچ گیا. یہ دیکھیں، یہ براؤنش کلر آ گیا. اسی طرح آپ ہر 10 دن کے بعد یہ چینج دیکھتے جائیں. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی سپیڈ سے اس وبا نے اس پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اور یہ براؤن کلر کی ڈینسٹی کس سپیڈ سے بڑھ گئی. کون سی جگہ ہے جو رہ گئی ان 200 سے اوپر ممالک میں؟ کون سی جگہ ہے جہاں اس وبا کا خوف نہیں پھیلا؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج کے دن اگر آپ اس دنیا کی حالت دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے براؤن ہی نظر آ رہی ہے ہر طرف. اور اس براؤن ہونے کا مطلب ہے یہ وائرس ہر جگہ پریزنٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے کنیکٹ ہیں. اور یہ بالکل ایک گاؤں کی مانند ہے یہ دنیا. اس کا ایک کونا دوسرے کونے کے ساتھ اسی طرح اٹیچ ہے جس طرح گاؤں کا ایک گھر دوسرے گھر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو اس وبا نے ہماری آنکھیں کھول دی کہ یہ نہ سمجھو کہ کوئی مسئلہ کسی دوسری جگہ آئے گا تو ہمارے پاس نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہماری آج کل جو کنیکٹیویٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. ہم پولیٹیشین نہیں ہے کہ ان پہ باتیں کریں. ہمارا مقصد تو ایجوکیشن بچانا اور ایجوکیشن کو فروغ دینا ہے. اب ذرا اس ایجوکیشن کی صورت کو دیکھیں کہ ایجوکیشن وائز دنیا کی کیا حالت ہے. انسٹیٹیوشن وائز جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ انسٹیٹیوشن کا حال ہے. یہ زیادہ آرنج کلر کیا شو کر رہا ہے؟ یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ فیڈرل لیول پہ حکومت نے ادارے بند کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو لائٹ کلر ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ کاؤنٹی کونسل نے یا صوبوں والوں نے، گورنروں نے امریکہ میں مختلف اسٹیٹ نے ادارے بند کیے ہوئے ہیں. ادارے بند ہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر وائرس وہی ہے، وہی کرونا ہے، وہی کووڈ 19 ہے، تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ
کیا پاکستان میں مختلف ہے اور امریکہ میں مختلف ہے؟ پاکستان اگر امریکہ میں یہ کہا، چائنا میں یہ کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ 6 فٹ ہے، تو کیا پاکستان میں وہ 3 فٹ ہے؟ اگر انہوں نے وہاں پہ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ طریقہ نکالا ہے کہ ماسک پہنو، اس سے جو ویپرز ہیں وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں، اگلے بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو کیا پاکستان میں کوئی اور طریقہ ہے؟ نہیں۔ یہی حال سکولوں کے ساتھ ہوا۔ جب سکول یورپ اور امریکہ میں بند ہو رہے تھے تو ہمارے پاس بھی کوئی طریقہ نہیں تھا اور ہم نے بھی سکول بند کیے، کیونکہ وہی بیماری ہے، اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی انٹرنیشنل ہے۔ اگر وبا عالمی ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی عالمی ہی ہوگا۔ ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 4,68,00,000 بچے، تقریباً 25% آبادی اس وقت سفر ہو رہی ہے، جس میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ کھل گیا ہے۔ سب کچھ کھل گیا ہے، صرف تعلیم بند ہے۔ سب کچھ کھل رہا ہے لیکن تعلیم کے کھولنے کا کوئی طریقہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ میرے اور آپ سے ریلیٹڈ جو بچہ ہے، جس کی ہماری ذمہ داری ہے، وہ بھی سفر ہو رہا ہے۔ جو استاد ہے وہ بھی سفر ہو رہا ہے، اس کو بھی تنخواہ نہیں مل رہی۔ جو پی این ہے وہ بھی سفر ہو رہا ہے، اور جو سب سے زیادہ سفر ہو رہا ہے وہ جو مالک ہے اسکول کا، اس غریب کی سفرنگ کا کیا حال ہے؟ کرایہ دار آتا ہے، اس دن میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اس کا سامان باہر پھینک رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں لگی۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری ہے، دکاندار کو بزنس کو بچانے کے لیے تو پتہ نہیں 1200 ارب آئے کہ 1100 ارب آئے لوگوں میں، انہوں نے دوسرے بزنسز کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ بس ایک سکول ہے جس کے لیے ابھی کچھ نہیں سوچا گیا۔ ہمیں چاہیے اس سلسلے میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں، اور جو ایجوکیشن پہ کووڈ-19 کا ایفیکٹ ہے، جو ہم آئندہ ہماری ایفیکٹونیس اور کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے ایجوکیشن کی، تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اکٹھے ہو کے سوچنا ہوگا۔ لیکن فی الحال دیکھیں، 2-3 قسم کے آپ نے طریقے نکالنے ہوتے ہیں جب بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں۔ ایک امیجیٹ ہے، ایک شارٹ ٹرم ہے، ایک میڈیم ٹرم ہے، ایک لانگ ٹرم ہے۔ میں نے امیجیٹ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم اگر شارٹ ٹرم کہیں گے تو شارٹ ٹرم تو ہم حکومت کے ساتھ باتیں کریں گے کہ امیجیٹلی ہمیں 1 مہینوں کی تنخواہ دو اور 2 مہینے کی تنخواہیں دو۔ امیجیٹ میں میرا بچہ جو ہے اس وقت سفر ہو رہا ہے، اور اگر ہم نے اس بچے کو اٹھایا تو ہو سکتا ہے والدین کی کیپیسٹی اس وقت تھوڑی بہت بن گئی ہے۔ اگر پہلے والد روزانہ 2,000 روپے کماتا تھا تو مجھے یقین ہے کہ آج والد اگر 2,000 روزانہ نہیں کما رہا تو 1,500 تو کما رہا ہے۔ یہ اس وقت ایکچوئل سٹیٹسٹک کی باتیں ہو رہی ہے کہ ہمارا حال جو ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بالکل نہیں بیٹھے، ان کے بزنسز کھل گئے ہیں، لیکن ہمارا ایجوکیشن سیکٹر کو کوئی ہیلپ نہیں کر رہا۔ تو انشاءاللہ آج میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس کو آپ لوگوں نے سرکولیٹ کرنا ہے، پیرنٹس کو یہ اہمیت بتانی ہے کہ ان سکولوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ لوگوں کے کہنے سے وہ ایفیکٹ نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں آپ لوگ ہم سے پیسے مانگتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جو ابھی تک میں نے بات کی وہ یہی تھی کہ دس از اے گلوبل ولیج اینڈ ہاؤ پیپل آر ایکٹنگ، کیسے دنیا میں کیسے لوگ ایکٹ کر رہے ہیں، ایجوکیشنسٹ کیسے ایکٹ کر رہے ہیں اپنے اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ وی نیڈ ٹو ڈو دا سیم۔ اگر یہ سوچا جائے کہ جنگ میں ادارہ دوسری طرح سے زندہ رہے گا اور کیمبرج یونیورسٹی کے جو ادارے ہیں وہ دوسری طرح زندہ رہیں گے، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کو ان منیمم وسائل میں ہم نے اس کے لیے طریقہ نکالا ہوا ہے۔ آئی ڈو ایگری کہ لمس تو آن لائن ٹیچنگ کر سکتا ہے،
لیکن آپ لوگ آن لائن ٹیچنگ نہیں کر سکتے. میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. آپ لوگوں کی آن لائن ٹیچنگ کی کیپیسٹی اگر آپ اپنے اسکول میں بنا بھی لیں تو وہاں دوسرے اینڈ پہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ بات کرنا کہ ہم سیدھا سیدھا آن لائن پہ چلے جائیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں باہر کی چیزوں کو سیدھا اٹھا کے اپنے اوپر اپلائی کریں گے، اپنے علاقے پہ اپلائی کریں گے، لوکل چیز پہ اپلائی کریں گے تو وہ الٹا نقصان کر لیتا ہے. آپ نے عالمی اس گلوبل ولیج کو دیکھ لیا. ابھی ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ ایجوکیشن کیسے پہنچنی ہے. ابھی ہم نے اپنے وسائل اور مسائل بھی دیکھنے ہیں کہ ان وسائل اور مسائل میں ہم کیسے ان بچوں تک پہنچیں اور ان بچوں کا ٹائم ضائع ہونے سے بچائیں. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا یہ پہلے کبھی وبائیں نہیں آئی؟ میرے خیال میں اگر آپ لوگ پہلے نہیں بھی جانتے تھے اور ابھی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وبائیں پہلے بھی آئی ہیں، وبائیں آتی رہتی ہیں. یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے. ہمارے لیے نہیں اس وجہ سے ہے کہ نہ ہمارے ایج میں پچھلے 30-40 سالوں میں وبا آئی ہے، نہ ہمارے والدین کے ڈیوریشن میں آئی ہے کہ وہ ہمیں سٹوریز میں سنا دیتے. اس وجہ سے ہمیں یہ ایسی چیز لگ رہی ہے کہ یہ بالکل نہیں ہے. وبائیں آتی رہتی ہیں، اور وبائیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا بیکورڈ جائیں 1400 سال پہلے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں بھی وبا آئی تھی، اور انہوں نے اس کا طریقہ بھی بتایا تھا، اور وہ کیا تھا؟ لاک ڈاؤن ہی تھا. انہوں نے کہا جس ایریا میں ہے وہاں سے نہ کوئی آئے گا نہ وہاں کوئی جائے گا. یہ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ آپ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نوٹ کیا تھا، اس وقت بتایا تھا کہ وبا کی صورت میں وہاں سے نہ کوئی نکلے نہ وہاں کوئی جائے. اب وبا کیا کر لیتی ہے؟ وبا جو ہے ہمیشہ کے لیے کچھ نہ کچھ اثر چھوڑتی ہے دنیا پہ. وبائیں کیا کرتی ہیں؟ وہ دنیا کو بدل دیتی ہے. اب وبا آئی ہوئی ہے، آپ سب کے سامنے ہے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ کوئی تبدیلی نہیں لائے گی تو یہ آپ کی تھوڑی سی غلط فہمی ہے. میں یہ کہتا ہوں پچھلے 100 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیچک، خسرہ، پولیو وغیرہ یہ ساری وبائیں آئیں، اور آخر میں ان کا ویکسین بن گیا تو اب سٹارٹ میں ہم بچوں کو لگا لیتے تو ان ساری چیزوں سے بچ جاتے. لیکن آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے کہ یہ خسرہ ہم پہ بچپن میں گزرا ہے. اس وقت اس کا کوئی زیادہ ویکسین کا طریقہ کار نہیں تھا. چیچک کے وہ لگاتے تھے جو بازو پہ وہ نشان چھوڑ دیتے تھے. اب یہ جو وبا آئی ہے ابھی تک اس کا کوئی ویکسین نہیں بنا، اور اگر بن بھی جائے تو یاد رکھے یورپ نے پتہ نہیں کتنے کروڑ ویکسین کی ابھی سے بکنگ کر لی. میرے اور آپ کی باری کب آئے گی یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. ہمارا جو مین آبجیکٹو ہے ہم ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے. اگر ہم ان چیزوں میں پڑیں گے تو ہم اپنا ٹارگٹ لوز کر لیں گے. ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے آیا ہماری سوچیں اس کے ساتھ چینج ہو رہی ہے؟ آیا ہم نے اپنی سوچ اور عمل کو انٹرنیشنلائز، گلوبلائز کیا ہے یا نہیں؟ اگر ہم اس طرح سوچیں گے نہیں تو کیا ہوگا، اس کا ریزلٹ کیا بنے گا؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایفیکٹ اس کا یہ آئے گا کہ ہم اپنے جو ہماری مستقبل جنریشن آ رہی ہے جس کا نام بچہ ہے، ہمارے اس ایکٹ کی وجہ سے، ہماری اس کمزوری کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے دنیا کے بچوں سے. ہم ہی اس کے ریسپانسبل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر مستقبل ٹیکنالوجی کا ہے اور ہم ابھی بھی ان کو کہیں نہیں یہ کام نہیں چلے گا، جب تک بچہ سکول آئے گا نہیں تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو یہ ہم اس بچے سے اس کا حق چھین رہے ہیں. جو
نئے ٹیکنالوجی کے مطابق ان کو حق حاصل ہے کہ اس سے وہ تعلیم حاصل کریں، ہم اس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ہم صرف بچے کو نہیں، ہم اپنا مستقبل دھکیل رہے ہیں، کیونکہ آج کا بچہ کل کا باپ۔ اس بچے کا تو ٹوٹل انحصار کس پہ ہونا ہے آئندہ؟ میرے اور آپ کا انحصار تقریباً 90% جو ہے ٹیکنالوجی پہ ہے، تو اس بچے کا تو 100% انحصار کس چیز پہ ہوگا؟ He or she will be totally dependent, 100% dependent on the technology. اب تعلیم جو طریقہ کار ہوگا میں آگے ایکسپلین بھی کروں گا۔ ہر انسان چاہے گا کہ مجھے 24 گھنٹے ہی تعلیم، جس وقت میرا جی چاہے میں تعلیم حاصل کروں۔ یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے، لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس تعلیم کے پاسبل ہونے کی وجہ سے اسکول کے مستقبل پہ نقصان ہوگا۔ اسکول الٹا اچھا ڈیلیور کریں گے اس طرح کی سچویشن میں، لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں ایز اے پبلشر آپ لوگوں کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہیں کہ وہی وقت دوبارہ واپس آئے گا تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ نہیں کیا تو اس کا ہمیں کس چیز کی قربانی دینی پڑے گی؟ اس پوری تعلیمی نظام کے منہمد ہونے کا خطرہ ہے۔ It will be totally destroyed، اور ہم اپنے بچوں کو 800 سال پیچھے چھوڑنے والے لوگ بن جائیں گے یورپ اور امریکہ کے نسبت۔ ڈیولپ کنٹری کے نسبت ہم اپنے بچوں کو بہت ہی پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے کاروبار خراب ہوں گے، ہمیں ان لوگوں نے جنہوں نے بچے آپ کے پاس بیچے، آپ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، ہماری کتابیں سلیکٹ کی، تو ہم اگر اپنے آپ کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ نہیں رکھتے اور آپ لوگوں کو وہ انفارمیشن نہیں پہنچاتے تو آپ ہم سے ہٹ جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ آگے والدین ان کے بچوں کا خیال رکھنے میں ناکام ہو جائے تو وہ آپ سے ہٹ جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے مستقبل کا بھی سوال ہے کہ ہم نے بھی زندہ رہنا ہے اور آگے کچھ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جب 13-14 اپریل کو اسکول بند ہو رہے تھے تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بندش اتنی دیر تک رہے گی۔ ہر بندہ آرام سے وہ 2 ہفتے چھٹی کے چکر میں ٹی وی پہ آ رہا تھا، لوگ چھٹیاں منانے نکل گئے، نکل گئے کہ چلو 2 ہفتے چھٹی مل گئی ہے، چکر لگا کے آ جاتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی دوستوں سے کہا تھا خدا نہ یہ 2 ہفتے کی کہانی نہیں ہے۔ میں نے اپنے امپلائی سے کہا کہ 2 ہفتے چھوڑ دو، اگر یہ 2 مہینے کی بھی کہانی ہے تو میں آپ کو گھروں پہ تنخواہ دے دوں گا، لیکن یہ نہ 2 ہفتے کی کہانی ہے نہ 2 مہینے کی کہانی ہے، یہ 2 سال کی کہانی ہے۔ کیونکہ میں نے اسی وقت سرچ اور ریسرچ شروع کی کہ پہلے جو وبائیں آئی تھی انہوں نے کیسے ایفیکٹ چھوڑے تھے، ان کا ایفیکٹ کتنی دیر تک رہا تھا، اور وہ کلیئرلی 2 سال سے پہلے عالمی وبا کا واپس جانا، مکمل ڈیمینش ہونا، ختم ہونا، یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ابھی بھی ہم سے 3 مہینے ہاتھ سے نکل گیا اگر ہم نے کچھ پازیٹیو اس ڈائریکشن میں نہیں کیا۔ ابھی اس کے بعد 1 منٹ بھی ضائع کرنا یہ زیادتی ہوگی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہر اس شخص کو جو اس تبدیلی کے ساتھ یا سٹیٹ آف ڈینائل میں بیٹھا ہوا کہ نہیں مانتا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوگا، تو ہر اس شخص کو وہ پیچھے دھکیلتا جا رہا ہے۔ جو اس تبدیلی کو ذہن میں کمپلیٹلی ہضم نہیں کرتا، وہ شخص ڈیلی بیسس پہ لیڈرشپ سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ 3 مہینے پہلے وہ لیڈر تھا، وہ لوگوں کو نئی باتیں بتاتا تھا، وہ لوگوں کو نئی راہیں دکھاتا تھا۔ آج وہ بندہ کس پہ جا رہا ہے؟ لیڈرشپ سے پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ خدا را آپ میرے بازو ہیں، آپ لوگوں نے پیچھے نہیں دھکیلا جانا، آپ لوگ جلدی سے اس تبدیلی کو دل سے مان لیں اور اس پہ ایکٹ کرنا شروع کریں۔ یہ آپ کے مفاد میں بھی ہے،
قوم کے مفاد میں بھی ہے، میرے پرسنل اور میرے ادارے کے مفاد میں بھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ جو چینج آئی ہے اس چینج کے مطابق اپنا ورژن تیار کر کے، میں پھر کہوں گا اسٹریٹ اوے وہ چینج، بعض لوگ کہتے ہیں جو چیز یورپ اور امریکہ کی فیسلٹیز میں ہو رہی ہے وہ تو یہاں نہیں ہو سکتی۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ ہو سکتی ہے؟ میں نے تو خود کہہ دیا کہ آپ لوگ کیمبرج، ہارورڈ، آکسفورڈ، ایون لمس کی سٹائل پہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ لمس کے ہر بچے کے پاس وہ ساری فیسلٹیز ہوتی ہے کہ وہ آن لائن جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنا جو ڈیرائیوڈ میتھڈ ہے وہ نکال کے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر میں جا رہے تھے یا جنگ احد میں جا رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ جتنا اس کا بس چلتا تھا وہ تھا، لیکن اس کے پاس کم ہو کے کفار کے برابر نہ لشکر تھا نہ اس کے برابر وسائل تھے، تو کیا یہ وہاں نہیں لڑے اور وہاں کامیابیاں حاصل نہیں کی؟ صرف یہ نیت اور ہمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کم وسائل میں ابھی جو وہ ڈفرنس تھا جو پہلے میرے بچے اور یورپ کے بچے میں 400 سال کا تھا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس وبا کو ایز این اپرچونٹی استعمال کرتے ہوئے اس ڈفرنس کو کم کر لیں، اور جتنی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جتنی میں نے اپنی ٹیم سے مشورے کیے اور کام کیا، ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں وہ ڈفرنس ہم کم کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے۔ چینجز کی تھوڑی سی کہانی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 2-3 صدیاں پہلے کیا ہوتا تھا؟ اگر آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، انڈس سیولائزیشن کا سوچیں تو انڈس سیولائزیشن کا اثر کیا ہے کہ آپ جائیں دریا سندھ کے کنارے آپ کو سارے بڑے بڑے شہر نظر آتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پانی کا ایک سورس تھا اور پانی لوگوں کی ضرورت تھی۔ ہر بندے کی پانی ایک ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے لوگ دریاؤں کے کنارے آباد ہو گئے۔ آپ جتنے بھی بڑے شہر دیکھیں گے، پرانے شہر دیکھیں گے، وہ کہاں آباد ہیں؟ وہ دریاؤں کے کنارے آباد ہیں۔ آج کل جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں ان کو یہ سوچا بھی کبھی انہوں نے نہیں ہوتا کہ دریا کے کنارے آباد ہو جاؤ، وہ دریا کے کنارے آباد نہیں ہوتی۔ کیا آج ان سوسائٹیوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا کہ پانی کی سپلائی جو ہم پینے کا پانی استعمال کرتے ہیں ہر جگہ سے آن لائن پانی آ رہا ہے۔ اگر اس سوچ کو میں کہوں کہ نہیں میں تو وہ پرانی سوچ سے نہیں ہٹوں گا، تو کیا یہ آپ کو مناسب لگتا ہے کہ پانی کی ضرورت آج پورا کرنے کے لیے میں اسی طرح دریا کے کنارے اپنا گھر بنا لوں؟ سوچیں ذرا اس بات پہ۔ میں ایک ایگزامپل اس وجہ سے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ غور کریں۔ آپ کو میں بیوقوف لگوں گا کہ نہیں کہ میں کہوں گا ہاں مجھے تو پانی کی ضرورت رہے گی، پانی کی ضرورت تو آج بھی انسان کو اسی طرح سے جس طرح صدیوں پہلے تھی، تو میں جا کے دریا کے کنارے گھر آباد کر لیتا ہوں۔ میں پانی کے لیے مجھے موبائل کی ضرورت ہے کہ میں کسی کمپنی کو کال کروں اور وہ میرے لیے پانی لے آئے، پینے کا پانی لے آئے۔ میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں لیکن اس وقت ہم سے ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ ہم یہ ساری چینجز ایکسیپٹ کر چکے ہیں لیکن ہم سے ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں وی سی آر آیا تھا تو پولیس بھی پکڑ دکڑ کرتی تھی، آج وی سی آر آپ کے ہاتھوں میں پڑا ہوا ہے، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ ابھی 20-25 سال پہلے کیا حال ہوتا تھا؟ وی سی آر کو کتنا برا سمجھا جاتا تھا، آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں لے لیتے جو دنیا کی قومیں اس سے فائدہ لیتی ہیں۔ میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ بچوں کو ان اٹینڈنٹ دیا جائے، میں اس پہ بات کروں گا، لیکن انٹرنیٹ آج پانی، خوراک، کپڑا اور دیگر ضروریات کے لیے تو لوگوں نے اس لاک ڈاؤن کے دوران ایسے استعمال کیا کہ جتنی بھی یہ کمپنیاں کہتے ہیں ہماری سیل بڑھ گئی ہیں، دکانداروں نے کہا کہ ہماری آن لائن سیل بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا اس لاک ڈاؤن۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں رہا، بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے آن لائن چیزیں نہ منگوائی ہو۔
لاہور میں تو کپڑے بھی آئے، جوتے بھی آئے، ایون شام کو کھانے جا رہے ہوتے تھے اس نے آن لائن آرڈر دیا ہوتا تھا۔ مجھے جو صرف تکلیف ہوتی تھی جب میں دیکھتا کہ آن لائن ہر چیز منگوائی جا رہی ہے، صرف یہ کنیکٹیویٹی مسنگ ہے، تو وہ ایجوکیشن سیکٹر میں مسنگ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے اسی انٹرنیٹ، اسی سارے سسٹم کو ہم باقی ضروریات پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن صرف اپنے ایجوکیشن کو اپ گریڈ نہیں کر رہے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک پلان بنایا ہوا ہے۔ ہم اب آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے والدین کو کنونس کرنا ہے، آپ لوگوں نے والدین کو کنونس وہاں تک پہنچنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس مقصد کے لیے ان کو کہیں گے، ان کا وہ کیا ہوتا ہے، کہتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے فیس مانگ رہا ہوگا، فون ہی اٹینڈ نہیں کرتا۔ لیکن ابھی ہم نے اپنا ورژن اتنا سٹرونگلی بدلنا ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ آپ کے بچے کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے میں نے بچانا ہے۔ یہ پیسوں کی بات ہی تھوڑی دیر کے لیے ہم نے چھوڑ دی ہے، وہ میں درمیان میں ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کو بھیجوں گا۔ آپ آگے جو ہے ان والدین کو بھیجیں کہ بچوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، اور میں درمیان میں کہوں گا کہ ہاں اس کو بچانے کے لیے اسکول کو بچانا ضروری ہے، اور اسکول بچے گا آپ لوگوں کی مدد سے۔ ہم طریقے سے ان لوگوں کو ہینڈل کریں گے، لیکن آپ اپنا ورژن تبدیل کر لیں۔ آپ صرف یہی کہتے جائیں کہ ہم نے بچوں کا قیمتی وقت بچانا ہے۔ کیوں قیمتی وقت بچانا ہے؟ دیکھیں، میں نے سنا ہے ایک دو سیشن میں ایک یوحان سے کہ ہوتا کیا ہے، سمپل چیز ہے، 1 مہینے کی چھٹی اگر بچوں کو مل جائے تو وہ بچے کیا بن جاتے ہیں؟ وہ بنجر زمین بن جاتے ہیں۔ 1 مہینے کی چھٹی کی وجہ سے گرمی کی چھٹیاں جب آتی ہیں تو پچھلے جو 3 مہینے پڑا ہو جاتے ہیں وہ سارا اڑ جاتا ہے۔ ابھی کیا سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے، 3 مہینے گزر گئے تو یہ مکمل بنجر زمین بن گئی ہے، اور اگر اور ٹائم گیا تو کیا حال ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے والدین کو یہ سمجھانا ہے کہ 1 مہینے کی وجہ سے اگر درمیان میں 1 مہینہ بریک آ جائے تو HEC کہتی ہے سیمسٹر دوبارہ شروع کرو، نئے سرے سے شروع کرو۔ میں نے خود یہ رول HEC میں بنایا ہے ایز اے ڈائریکٹر جنرل۔ آپ لوگ یہ گرمی کی چھٹیوں کا کام کیوں دیتے ہیں؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کورس کے ساتھ ان ٹچ رہے۔ اگر ان ٹچ نہیں رہے گا تو سب کچھ بھول جائے گا۔ والدین کو یہ بات سمجھائیں کہ آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، آلریڈی اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، روزانہ بچے کو لانا ڈراپ کرنا، اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا، اس کے لیے فیس کا، 5 سال سے آپ یہ لگے رہیں، یہاں تک اس بچے کو پہنچایا ہے۔ ابھی اس کا درمیان والا گیپ جو ہے وہ کتنا اس بچے کو واپس لے جائے گا، آپ کی وہ سارا کچھ گیا۔ تھوڑا سا اپنے اندر کنونسنگ پاور پیدا کریں تاکہ آپ والدین کو اس پہ کنونس کر سکیں کہ آپ کے بچے کا وقت میں نے بچانا ہے۔ کیسے بچانا ہے اس پہ میں آگے آپ کو بتانا چاہوں گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 2020 کے بعد کے جو سکول کی شکل ہے وہ ٹوٹل بدلی ہوئی شکل آپ کو نظر آئے گی۔ جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو ہائیبرڈ سکول سسٹم کی بات کی، یہ شکل نہیں رہے گی جو شکل ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اس پہ سوچنا ہے۔ کیونکہ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات یہ نہ سوچیں کہ مہینہ بعد سب کچھ ہمارے لیے نارمل ہو جائے گا۔ ہو سکتے ہیں مارکیٹوں کے لیے نارمل ہو سکتا ہے دوبارہ لاک ڈاؤن ہو۔ میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ لاہور میں تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرا آدھا آفس جو ہے وہ نہیں آ سکا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا 2 سال تک، یہ آنی جانی جاری رہے گی، لیکن سکول پہ کوئی اتنی آرام سے رسک نہیں لیتا۔ اگر حکومت کول بھی لے تو ہو سکتا ہے والدین نہ آنے دے، اور اگر 2 سال اس طرح کی سچویشن رہی تو لوگوں کی عادتیں بدل جائیں گی۔ لوگوں کی عادتیں جس طریقے سے 2 سال آپ اس کو رکھیں گے، وہ اور اگر وہ طریقہ کار ان کے لیے فردر آسانی کا سبب ہو اور کوالٹی بھی اچھی ہو تو لوگوں کی عادتیں بدل جائے گی۔ جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا وبا تبدیلیاں لاتا ہے، تو یہ تبدیلی یہاں پہ کلیئر ہوگی۔ سکول کی شکل بدلنے کی آپ کو کلیئرلی یہ تبدیلی نظر آئے گی کہ ابھی سکول کی شکل بدلے گی،
2 سال تک اسی طرح رہے گی، اس کے بعد لوگ کہیں گے یہی طریقہ ٹھیک ہے، یہی طریقہ ٹھیک ہے، ہمیں دوبارہ واپس اس طریقے پہ نہیں جانا۔ جو سب سے بڑا سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے، اگر اس طرح کی تبدیلیاں، یہ جو میں ابھی ہائیبرڈ ایجوکیشن سسٹم آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں آگے، تو اگر آپ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے اور یہ تبدیلی آپ نے ہضم نہیں کی تو ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، ہم سب ایز اے فیملی۔ کچھ چیزیں میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، لیکن میں آپ کے پاس کچھ فیکٹ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ پاکستان کے دی نیوز اخبار میں پبلش ہوا ہے، پوسٹ پینڈیمک پاکستان، کہ اس وبا کے بعد پاکستان کی شکل کیا ہوگی۔ وہ جو ہے کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسکول کی کلوزر مکمل طور پہ ناکامیاں شروع ہوگی، اسکول بند ہونا شروع ہو گئے۔ بند ہونے سے میرا مطلب یہ ہے بند تو ہم آلریڈی ہے، مطلب ہے لوگ اسکول چھوڑنا شروع ہو گئے۔ ابھی جو وہ ایک پوائنٹ آف ویو، یہ جو رائٹر ہے عائشہ، یہ بیسیکلی میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہے ایجوکیشن میں۔ اس نے جو پوائنٹ آف ویو اختیار کیا ہے اور گورنمنٹ کے مختلف لوگوں سے ملی ہے، جیسے یہ چیف پلاننگ آفیسر حشمت علی جو کہ کے پی گورنمنٹ میں چیف پلاننگ آفیسر ہے اور مختلف جگہوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا، اس کے مطابق حکومت پالیسیاں بنا رہی ہے کہ ہر سکول کی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ 1 مہینہ سکول آن لائن چلائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی ہے جس طرح پرانے زمانے میں ہم سکولوں میں فائر ڈرل کرتے تھے۔ فائر ڈرل کا مقصد ہوتا تھا کہ اگر اچانک سکول میں آگ لگ جائے تو بچے کہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اس کا پورا طریقہ کار ہوتا تھا۔ اسی فائر ڈرل کے طریقے پہ وہ کہتے ہیں یہ فائر ڈرل ہوگی کہ ہاں اس سکول کی رجسٹریشن پاسبل ہوگی، اس سکول کو ہم ایگزسٹ ہونے دیں گے جس کی یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ 1 مہینہ ہر سال آن لائن پڑھائے۔ اب آن لائن پڑھائیں، اس کے لیے کیسے کرو گے؟ کیسے آپ اپنی رجسٹریشن، جیسے ابھی آپ رجسٹریشن لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنے کمرے ہونے چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ جب یہ مصیبت آئی دہشت گردی کی تو انہوں نے اور کنڈیشن لگا لی، چوکیدار ہونا چاہیے، فلانا۔ اب یہ ایک اور وبا آئی ہے عالمی، اب یہ ایک اور شرط لگے گی کہ آپ لوگوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے کہ اگر دوبارہ وبا آئے تو آپ اس قابل ہو کہ آپ کا بچہ، آپ کا سسٹم مکمل طور پہ بیٹھ نہ جائے، بلکہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کر سکے۔ کیونکہ بچے اگر مہینہ 2 مہینہ اس طرح گھر میں رہتے ہیں تو وہ مکمل بنجر بن جاتے ہیں، بنجر زمین بن جاتے ہیں۔ So my main point is, please get ready for it in time. Well in time. اپنی کیپیسٹی بڑھاؤ، اپنی کیپیسٹی بڑھاؤ کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلے نہ ہو۔ آج سے آپ اس پہ کام شروع کریں گے، جب حکومت اس پوائنٹ پہ آئے گی تو آپ آلریڈی کیپیبل ہوں گے، آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ آپ نے ان ساری چیزوں پہ اپنے آپ کو اپ گریڈ اور اپ ڈیٹ رکھنا ہے۔ ہم نے دوسرے ریسرچز بھی ڈاؤن لوڈ کیے، دیکھے، اور ہر جگہ ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ایجوکیشن از سڈنلی اینڈ ریپڈلی موونگ آن لائن۔ New educational opportunities are being advertised and made available for students۔ مطلب سارا کچھ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ آن ٹائم نہیں جائیں گے تو بڑے مسئلے میں ہم پس جائیں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ ہم ایگری کرتے ہیں انشاءاللہ سکول کھلیں گے، اگست سپٹمبر میں سکول کھلیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ ایس او پیز تو ہوں گی۔ یہ جو میں آپ کو آگے اسکرین پہ شو کر رہا ہوں، یہ جرمنی میں ایک سکول ہے جو کھلا ہے، لیکن ان بچوں کے درمیان سوشل ڈسٹینسنگ کا حال دیکھیں، یہ 6 فٹ کا ڈسٹینس انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ سکول کھلیں گے، اگر جرمنی میں یہ فارمولا ہے تو یہ نہ سوچو کہ پاکستان کا فارمولا مختلف ہوگا، کیونکہ بیماری وہی، بچہ وہی،
اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ جرمنی کا بچہ ہے یا وہ میرے ڈسکا کے علاقے کا بچہ ہے، وہ بچہ ہے اور ماں باپ کو اتنا ہی پیارا ہے۔ وہ کبھی بھی والدین اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ میرا بچہ بغیر حفاظتی تدابیر کے اسکول چلا جائے۔ تو اگر اس طرح کی صورت میں اسکول کھلا تو کیا آپ کی کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ اس بچے کو ایجوکیشن بھی دے اور اس کی صحت کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو؟ ہمارے اسکولوں میں ایشو ہے، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جس میں ہم نے 20 بچے رکھے ہوئے ہیں، اس کمرے میں میکسیمملی اگر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے تو 6 بچے آتے ہیں۔ تو روزانہ ہم پہ چھاپے پڑ رہے ہوں گے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہے۔ تو چھاپا اسکول پہ پڑھنا بہت کتنا امیج ڈسٹرائے کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں افورڈ ہی نہیں ہوتی، ہم انلیگل کام کر ہی نہیں سکتے، اسکول میں لوگوں کے رہنما ہوتے ہوئے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے اگر ایس او پیز کے تھرو اسکول کھل جائے اور وہ کہیں 1/3 کلاس منڈے کو بلاؤ، 6 بچے ہر کلاس میں، 6 بچے ٹیوزڈے کو بلاؤ، 6 بچے تھرسڈے کو بلاؤ، تو آپ کیا کریں گے؟ منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے آپ کی کلاس کا ایک سائیکل پورا ہو جائے گا، تھرسڈے ویڈنسڈے فرائیڈے دوسرا سائیکل پورا ہو جائے گا۔ میں مانتا ہوں آپ فیس بھی نکال لیں گے، اس سے فیس کا فائدہ آپ کو ضرور ہو جائے گا، لیکن کیا آپ اس کیپیبل ہوں گے کہ آپ 2 دنوں میں ہفتے کا کام کروا سکے اور اس قوم کا کوئی نقصان نہ ہو؟ ہم نے اس پہ پورا کام کیا ہے، آگے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ لیکن ایون یہ والا سسٹم یہ بھی آئندہ 2 سالوں میں کبھی اسکول کھلا ہوگا، کبھی اسکول بند ہوگا۔ کیوں؟ میں آپ کو تھوڑا سا 1918 کا جو پینڈیمک تھا اس کی سٹوری سناتا ہوں۔ اس کے 3 میجر ویوز آئی تھی، چھوٹی چھوٹی اور بھی آئی تھی۔ میں تو ایران کا پیٹرن اگر ابھی آپ کے سامنے کھولوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایران میں ابھی دوسری ویو چل پڑی ہے۔ میرے خیال میں اچھا ہوگا کہ میں آپ کو ایران کی ویو سمجھا دوں تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں ایران ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسکرین شیئرنگ میں اس کو نکال کے، لیکن جسٹ اے منٹ۔ ہاں، ایران کا گراف آپ کے ساتھ، یہ گراف میرے سامنے آ گیا۔ ابھی میں آپ کے ساتھ یہ والی اسکرین شیئر کروں گا، دوبارہ اسکرین شیئرنگ ہوگی۔ جسٹ اے منٹ، آپ کو یقین آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے ایران میں اس وقت۔ یہ 2 دوست، لیکن ابھی بھی ہمارے لیٹ آنے کی عادت نہیں گئی۔ کیا آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے یہ اسکرین؟ عروج انشور کرو، عروج نہ تو پوسو کچے دا ایران والا غرازی عروج آ رہا ہے؟ اچھا، گراف دیکھیں، ایران میں یہ وبا آئی فروری میں اور اس کا پیک آیا کہاں پہ؟ مارچ 30 کو اس کا پیک آیا۔ پھر ایران میں یہ وبا نیچے جانے لگی، یہ دیکھیں نیچے جا رہی ہے، جا کے مئی تک یہ نیچے جاتی رہی۔ آج پھر اس کی وہی انٹینسٹی ہے جو اس کی انٹینسٹی مارچ میں تھی۔ میں آپ کو ان کا گراف اگر تھرو آؤٹ دکھاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کی یہ وبا کی صورتحال، یہ ان کی ڈیتھس کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ڈیتھس کم ہو گئی تھی، ابھی دوبارہ بڑھنے لگ گئی ہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ آنی جانی لگی رہنی ہے، اور ہم نے اسی میں اپنے آپ کو رکھنا ہے اور زندہ رکھنا ہے اور اپنے انسٹیٹیوشن بھی چلانی ہے۔ تو یہ کووڈ-19 کی کتنی ویوز آتی ہے ابھی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، لیکن یہ پرانی وباؤں کے لوگوں نے کہا پہلی وبا کی پہلی لہر مارچ 1918 میں آئی، تو اس کی دوسری لہر اسی سال کے اینڈ پہ آئی،
اور اس کی تیسری لیئر 1919 میں آئی. اور یہ بتا رہے ہیں، میں نے ہسٹری سے دیکھا کہ دوسری لیئر جو لہر تھی اس میں 5 کروڑ لوگ مر گئے تھے. اس وبا کی وجہ سے 5 کروڑ لوگ مر گئے تھے. دس از دا اسٹیٹس. 5 کروڑ لوگوں کا مرنا دوسری لیئر سے. اس وقت آبادی کا یہ تناسب نہیں تھا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کووڈ 19 اس کی سیکنڈ ویو پہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ تو آئے گی آئے گی. یہ سارے ریسرچر کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو ٹائم بھی بتا دیا، دس فال اور ونٹر، کہ ونٹر تک یہ وبا پہنچ چکی ہوگی اس کی دوسری لہر. کیوں ونٹر کی بات کر رہے ہیں؟ وائی دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈارکسٹ ونٹر؟ یہ کہہ رہے ہیں آنے والا ونٹر اٹ ول بی ڈارکسٹ ان دا سینس کہ بہت زیادہ لوگ مریں گے. وجہ آپ سوچیں، سائنٹیفکلی سوچیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کووڈ 19 کا کوئی علاج ابھی تک نہیں آیا، کوئی ویکسین نہیں آیا، لیکن پھر بھی ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ وٹامن سی اچھی کرو، وٹامن ڈی اچھی کرو، اپنا امیون سسٹم اچھا کرو. یہی کہانی ہم سن رہے ہیں اور اسی پہ ہم نے کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے. سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے دھوپ کم ہو جاتی ہے تو وٹامن ڈی ایک وہاں سے کم ہو گئی، زکام لگ جاتا ہے، آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. جب یہ سارا کام ہوتا ہے تو اس وائرس کو کے اٹیک کا زیادہ خطرہ، اور جس کو لگے گا اس کو زیادہ تکلیف پہنچائے گا. اس وجہ سے وہ کہہ رہے سیکنڈ لیئر جو لہر آئے گی وہ زیادہ خطرناک ہوگی. سو فار گاڈ سیک ہم نے اپنے آپ میں، ہم نے پاکستان میں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد جو ہمارے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے، ہر صورت میں بچانا ہے جتنا بھی کر سکے. ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں، کیونکہ دنیا میں لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم ایجوکیشنسٹ ہیں تو ہم نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس چیز کا بھی دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس پہ قائل کرنا ہے کہ اپنی حفاظت کرنی ہے. ایز این ایجوکیشنسٹ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ ہم سب مکمل طور پہ ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں. پہلے تو ہم صرف موبائل کو کیا دیکھیں، موبائل کا صرف استعمال دیکھیں ہماری لائف کتنی ایزی کی تھی. موبائل نے جو پہلے ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے، شادی کا کارڈ لے جاتے تھے، اب واٹس ایپ پہ ایک ہی ٹک سے چلے جاتے ہیں. فوتگی کا اطلاع دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ ٹک چلی جاتی ہے. کہاں وہ سسٹم گیا، وہ سارا کتنی ہماری لائف آسان ہو گئی. اب لوگوں نے موبائل سے اس حد تک خبریں حاصل کرنے کے لیے، پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو 9 بجے کے خبروں کے لیے لوگ ٹی وی کے پاس بھاگ رہے ہوتے تھے. آج خبروں کا کیا حال ہے، ہمیں وہاں بات ہوئی نہیں ہوتی ہم تک پہنچ جاتی. پہلے جو مسافر ہوتا تھا کیا برا حال ہوتا تھا، والدین کی تصویریں دیکھنے کے لیے انتظار ہوتا تھا. پہلے تو خط جاتا تھا، آپ خود سب کو پتا ہے. آج میرا اور آپ کی زندگی ٹیکنالوجی نے کتنی آسان کی ہے. ماں سے بھی بات آن لائن ہو جاتی ہے، تصویریں بھی شیئر ہو جاتی ہیں. لوگوں نے تو زندگی کا زاویہ ہی اب بدل گیا ہے. دیر از اے پیراڈائم شفٹ. اب اس سے بھی کہانی آگے چلی گئی. اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خوراک، کپڑا، تعلیم، now everything will be dependent on this internet, on this technology, and our child cannot live without that now. یہ بات ختم ہو گئی ہے. ہمیں جلدی یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے. اگر پانی کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے تو وہ بھی انٹرنیٹ کے تھرو، تو تعلیم کو بھی ہم انٹرنیٹ کے تھرو ہی میجورٹی ٹائم جب تک یہ سسٹم رہے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ بدل جائے گا اور ہمیں اپنا سسٹم بدلنا ہے. اس پہ میں 100% کنونس ہوں کہ 100% تعلیم انٹرنیٹ پہ نہیں جا سکتی اس بچے کی. تو ہم نے اس کے لیے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ پہلے گو میں ہم پرنسپل صاحبان کے ساتھ میٹنگ کریں جس طریقے سے ابھی ہم کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. پہلے یہی میٹنگ کرنے کے لیے مجھے جگہ جگہ ٹریول کرنا پڑتا تھا، ہوٹلوں کے انتظامات کرنے پڑتے تھے. پہلے 7 دن پہلے ہم کارڈ تقسیم کرتے تھے، اس کے بعد انتظار ہوتا تھا کون آئے گا، کس وقت آئے گا، کیسے آئے گا. مجھے آپ خود بتائیں، اتنی آسانی سے جو میں لاکھوں میں کرتا تھا
آج آپ سے میں میٹنگ ڈائریکٹلی اسی طریقے سے زوم پہ کر رہا ہوں، تو کیا 2 سال بعد میں واپس آپ کے پاس اس طریقے سے ٹریول کر کے آ سکوں گا؟ یہ پاگل پن نہیں لگے گا؟ جس طرح پانی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اب ہم دریا کے کنارے نہیں جاتے، اگر کوئی دریا کے کنارے جا کے گھر آباد کرے گا کہ مجھے پانی کی ضرورت وہاں سے، تو ہم اس کو پاگل کہیں گے۔ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں 2 سال میں یہ دنیا اتنی بدل جائے گی کہ لوگ کہیں گے یہ پاگل پن ہے کہ جہاز میں بیٹھو اور یہاں سے امریکہ جاؤ اور کانفرنس اٹینڈ کرو۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے میٹنگ کرنی ہے تو آ جاؤ نا زوم پہ، میٹنگ کر لیتے ہیں، ساری باتیں ہو جاتی ہیں، اس میں کون سی ایسا مسئلہ ہے؟ why shall we pay for it؟ تو یہ جو سچویشن ہے بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہم سکولوں کو کیسے اس نظام کے ساتھ میچ کریں کہ میرا سکول بھی رہے اور میں بچے کا خیال بھی رکھ سکوں، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کنونس کر لوں، آپ لوگوں کا بٹن آن کر لوں کہ دنیا بدل گئی ہے، آپ بھی بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی کنسنٹریشن ٹائم ٹیبل میں بعد میں بتاؤں گا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں پوری سجیشنز کے ساتھ۔ آپ کو یہ ابھی میں اس کا ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اگر یہی ویڈیوز دوبارہ سننی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ اویلیبل ہوگی، آپ آرام سے اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو سنانی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم نے ٹوٹلی وہ کیا کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہم نے نیت کی ہے کہ ہم اپنے بچے کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بچہ میرا بچہ ہے، ہم نے اس بچے کا خیال رکھنا ہے کہ یہ بچہ دوبارہ بنجر زمین نہ بن جائے، لیکن یہ ہم ڈائریکٹلی نہیں کریں گے، یہ ہم تھرو سکول کریں گے، اور سکول یہ ثابت کرے گا، کیونکہ میرا والدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایز اے پبلشر، میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ میں آپ کے تھرو اس بچے کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں۔ اس بچے کا جب آپ خیال رکھیں گے تو والدین مجبور ہوں گے آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ نے والدین کو فیس کا نہیں کہنا، آپ نے بچے کی مستقبل کا خیال رکھنا ہے، انڈائریکٹ میتھڈ اپلائی کرنا ہے۔ اور اگر یہ سائیکل چل پڑا تو اس سے مجھے بھی فائدہ ہونا ہے، لیکن میں نے اپنا ٹارگٹ بچہ رکھا ہوا ہے ردر دین کہ میں دکاندار رکھوں۔ آپ سب کو اندازہ ہے ہم نے دکانداروں کے تھرو سیل نہیں کی، ہم نے جا کے سیدھا آپ لوگوں کو کنونس کیا، آپ نے جا کے دکانداروں کے پاس گئے۔ میرا آپ کے ساتھ رشتہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو دیں اور آپ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اگر یہ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا تو میرے پورا سیکٹر جس میں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 25% آبادی تو بچوں کی صورت میں ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور اگر ہم والدین اور دکاندار اور سکول کو لے لیں ٹیچر کو، تو ہم تقریباً 40% پاکستان کے لوگوں کو ایک اچھی چیز دے سکیں گے۔ یہ ہماری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی، ہم نے اس پہ سوچنا ہے۔ کیسے ہوگا کہ پریزنٹ سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ کر سکیں۔ ہم سب نے کیا کرنا ہے، کیا ہو سکتا ہے، لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ، اور اس بات کو غور سے سنیں۔ میں نے ایز اے ٹرینر، آپ لوگوں نے ایز اے ٹیچر بار بار والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہوگی کہ اپنے بچے سے موبائل فون لے لو، آپ کا بچہ یہ کرتا ہے، فون استعمال کرتا ہے۔ ہم نے خود اس کو ایک نیگیٹو چیز کہا تھا کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آج جب ہم ان والدین کو دوبارہ کہیں گے کہ انٹرنیٹ اچھی چیز ہے تو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اچھی چیز اگر ہے بھی تو انٹرنیٹ اس وقت اچھی چیز ہے جب وہ والدین کے سپرویژن میں استعمال ہو۔ سپرویژن سے میرا مطلب ہے کہ اگر وہ بچے یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ والدین کی موجودگی میں ہو۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ اتنا ٹائم نہیں ہے، دن میں
بچوں نے 3 ویڈیوز دیکھنی ہے، 3 ویڈیوز 15 یعنی 45 منٹ کی انہوں نے ویڈیوز دیکھنی ہے۔ اگر والدین صرف 45 منٹ ان بچوں کے ساتھ رہیں تو وہ پورے دن کا کام ان کو مل گیا۔ لیکن ہمیں اکثر شکایتیں آ رہی ہیں کہ بعض اوقات والدین کہتے ہیں ہمارے پاس ڈائریکٹ انٹرنیٹ کی ایکسس نہیں ہوتی، کہتے ہیں بجلی چلی جاتی ہے تو بجلی جس وقت ہو اس وقت کر لو۔ اگر انٹرنیٹ ہے تو بجلی آنے جانے سے آپ کا بچہ، جس طرح ہم نے کہا 24 آور سروس ہم دے رہے، لیکن اگر وہ بھی نہ کرنا چاہے اور کوئی کہہ دے نیٹ بڑا مہنگا ہے تو واٹس ایپ کو بڑی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور واٹس ایپ میں یہ سروس پرووائڈر یوفون، زانگ، ٹیلینار، جیز یہ بڑے اچھی سروسز دیتے ہیں بہت کم پیسوں میں۔ ہم بڑی آرام سے ان لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، والدین کو، کہ خدا نہ دیکھو جب بچہ اسکول جاتا تھا کوئی مہنگا نہیں ہے، اس وقت آپ بچے کو ایک سموسے کے پیسے دیتے تھے 20 روپے، جوس کے پیسے بھی دیتے تھے اور اس کو پک اینڈ ڈراپ بھی کرتے تھے تو 40-50 روپے آپ کے لگتے۔ آج آپ کا بچہ گھر میں بیٹھا ہے اور اگر آپ انٹرنیٹ لگا بھی لیں تو اتنے پیسے بھی نہیں آ رہے، 1750 روپے پر منتھ۔ اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو ایک بچے پہ آپ کا 600 روپے خرچ آیا، اس وقت آپ کا ایک بچے پہ 1800 روپے فیس کے علاوہ خرچ آ رہا تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم ان کو کنونس کریں کہ اپنے سپرویژن میں ان سے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ان کو ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی کہتا نہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو واٹس ایپ کا فینامنا ہے، آج کل میجورٹی والدین واٹس ایپ یوز کرتے ہیں۔ 500 میگا بائٹ کا پیکج 6 روپے میں ملتا ہے۔ والدین کو یہ شکایت بھی نہیں ہوگی کہ مہنگا ہے، والدین کو یہ شکایت بھی نہیں ہوگی کہ میرا بچہ انٹرنیٹ پہ غلط چیزیں دیکھتا ہے۔ واٹس ایپ پہ تو وہی چیز دیکھ سکتا ہے جو اس کے واٹس ایپ میں میسج میں ویڈیوز جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنی ویڈیوز اسکولوں میں ڈاؤن لوڈ کر کے واٹس ایپ پہ بھیجنا شروع کر دیں تو 500 میگا بائٹ میں ہماری ایک دن کی ویڈیوز آرام سے آ جاتی ہیں، اور 500 میگا بائٹ 6 روپے میں یوفون دیتا ہے اور 7 روپے میں جیز دیتا ہے، اور 1200 میگا بائٹ یعنی 2 دن کا خرچہ 20 روپے میں زونگ دیتا ہے، اور وارد تو اس سے بھی سستا دیتا ہے۔ تو آپ بڑے آرام سے والدین کو کنونس کر سکتے ہیں کہ 6 روپے روزانہ یعنی 180 روپے یا 150 روپے منتھلی اگر آپ خرچ کریں تو آپ کے بچے کو کیا ملے گا اس کے بدلے میں۔ تھوڑا سا میں بھی آپ کو سمجھاؤں کہ کیسے ہم اپنا آئندہ سفر کنٹینیو رکھ سکیں گے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے پچھلے 2.5-3 مہینوں سے، ہم نے کلیئرلی اس چیز کو کنٹینیو کیا ہوا ہے کہ ہم کمپریہنسیو ویڈیو لیکچرز بنا رہے ہیں۔ What do we mean by comprehensive video lectures؟ وہ ٹرینر جو پہلے آپ کے اسکولوں میں جا کے آپ کے ٹیچر کو ٹرین کرتے تھے کہ پوزیسو ناؤن کیسے پڑھانا ہے، آج وہ پوزیسو ناؤن کی ویڈیو بنا کے ڈائریکٹلی آپ کے بچے کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ کینٹا پبلشر کے ویب سائٹ پہ یا ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ پہلے تو اس کوالٹی کو دیکھو، آپ کے اسکول کا ٹیچر جس طریقے سے پڑھا رہا تھا، کم از کم آپ یہ تو بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ٹرینر تھے وہ کوالیفائڈ بھی تھے اور ان کا ڈیپتھ آف نالج بھی اس سے اچھا تھا۔ تو یہ جو لیکچر ان کو اویلیبل ہے تو یہ لیکچر کوالٹی وائز کس لیول کا ہوگا؟ کم از کم یہ ہمارے نیشنل یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں نے اتنا وقت گزارا ہے اسی لیول کا لیکچر ہے۔ آپ کے ٹیچر کا اس میں کیا کام ہوگا؟ جب میں کیمبرج میں ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کام کرتا تھا تو پروفیسر صاحب پڑھاتے تھے اور ہم ان کے ساتھ ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوتے تھے۔ Quality of the lecture was dependent on that professor, not on me. وہ کوالٹی دیتا تھا اور میں نے وہ کوالٹی مینٹین رکھنے کے لیے ان بچوں کا ہوم ورک، اسائنمنٹ وغیرہ چیک کرنے ہوتے تھے۔ ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپریہنسیو ویڈیو لیکچرز تیار
کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آپ کو اویلیبل ہیں، آپ نے وہ ویڈیو لیکچر بچے تک پہنچانا ہے، اور اس میں جو ڈائریکشنز دی ہوئی ہے وہ ڈائریکشن تب فلفل ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ اس ویڈیو لیکچر کو خود سنیں، اور پھر بچے سے ڈیمانڈ کریں کہ دیکھیں اس میں آپ سے یہ مانگا گیا ہے، یہ ہوم ورک کرنا ہے، یہ، اور وہ ہوم ورک آپ دوبارہ اس کو چیک کرنے کی کوئی طریقہ کار نکال لیں کہ آپ کے پاس وہ ہوم ورک آئے، چیک ہو، واپس جائے. تو اس سے ان بچوں کا سٹینڈرڈ کہاں پہ پہنچ جائے گا؟ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ پہنچ جائے گا، اور جو 400 سال کا ڈفرنس ہے وہ منیمائز ہو جائے گا، کانسیپٹ ان کا کریکٹ ہوگا، اور آپ کا بچہ یہ کمنگ جو 2-2.5 مہینے سکول بند ہیں، اس میں آرام سے آپ ایک سیمسٹر پورا ان کو پڑھا سکتے ہیں ایٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ. آپ نے پیچھے پرسو کرنا ہے کہ وہ ہوم ورک ہوا، وہ ہوم ورک چیک ہوا. اگر آپ نے یہ کیا تو نہ آپ کا ٹائم ضائع ہوا، آپ نے سیمسٹر ختم کرنا تھا، مطلب ہے چھٹیوں سے پہلے تک آپ کا سیمسٹر بھی ختم ہوا، آپ کی کوالٹی بھی اچھی ہوئی، آپ کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے نیچے نہیں گئے، آپ بچوں کے ساتھ بھی اٹیچ ہو گئے، قیمتی وقت بھی ان کا ضائع نہیں ہوا، اور جب آپ نے یہ انشور کیا کہ ان کا وقت ضائع نہیں ہوا تو میں امید رکھتا ہوں کہ والدین بھی آپ کو فیسیں بھی دے دیں گے. تو یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ہم بھی ایزی ہو جائیں گے کہ ہم نے جو کام کیا وہ ٹھیک کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا اور میرے جو ممبرز ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہوئے. یہ تو وہ چیز ہے جو اس وقت ہمیں رکھنی پڑے گی کمنگ 2-2.5 مہینے. اسی سلسلے میں اگر آپ ابھی ان کو ویڈیوز بھیج رہے ہیں اور ہوم ورک ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ امتحان کو لنک کرو. ہم نے SLO بیسڈ کوسچن بینک تیاری کے آخر مراحل میں ہیں، کوشش ہے 30 جون تک وہ اپلوڈ ہو جائے، لاک ڈاؤن نے اگر زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا تو آپ کے پاس ایک SLO بیسڈ کوسچن بینک اویلیبل ہوگا. اور آپ اگر ابھی سیمسٹر شروع کر رہے ہیں تو آپ آرام سے 15 20 اگست 25 اگست 1 سپٹمبر سے ان کو کہہ سکیں گے کہ ہم آپ کا امتحان لیں گے، اور بہت سٹینڈرڈ امتحان لیں گے، SLO بیسڈ امتحان لیں گے. اس امتحان میں ایون اگر یہ گھر پہ بھی کریں گے آپ اس کو باقاعدہ کہ ہم اوپن بک امتحان لیں گے. اوپن بک سے میرا مطلب کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ سیکھے گا، وہ رٹا نہیں لگائے گا، اور ہمارے کوسچن جو ہیں وہ سارے بک بیسڈ نہیں ہے، وہ SLO بیسڈ ہے. ناؤن وہی ناؤن پوچھا جائے گا لیکن کتاب میں تو وہ ایگزامپل موجود نہیں ہوگی. اور آپ ہمارے اس ریسورس سے ہم آپ کو ایپ دیں گے، آپ اس ایپ کی مدد سے کیا کر سکیں گے؟ ٹک ماریں گے تو پیپر 1 نکل آئے گا کلاس 4 انگلش کا، دوبارہ بٹن دبائیں گے ایک اور طرح کا نکل آئے گا کلاس 4 انگلش کا. اگر آپ کے 30 اسٹوڈنٹ کلاس 4 میں ہیں تو 30 مختلف قسم کے پیپر آپ کے پاس نکل آئیں گے، اور آپ والدین کے ہاتھوں ان کو بھیج دیں. یہ ٹائم ٹیبل ابھی سے ان کو بنا کے دیں کہ ہم ویڈیو لیکچرز کیسے بھیجیں گے، کیونکہ ہماری ایک ویڈیو ایک دن میں اگر آپ انگلش کی بھی سنائے، اردو کی بھی سنائے، تو یہ ٹوٹل ایک سبجیکٹ کی 80 ویڈیوز بنتی ہیں. 80 ویڈیوز تو 2.5 مہینے میں آپ سیمسٹر نہیں، 2.5 مہینے میں آپ پورا کورس ختم کروا دیں گے. یہ غلط ہے. ہماری ایک ویڈیو اس کو 2 دن میں کور کرنی ہوگی، سننا اور اس کا ہوم ورک کرنا. تو آپ ان کے ساتھ ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ منڈے کو ہم آپ کو ویڈیوز بھیجیں گے انگلش، اردو اور فلانے سبجیکٹ کی، ٹیوزڈے کو فلانے سبجیکٹ کی بھیجیں گے، پھر نیکسٹ ڈے پھر انگلش، اردو اور اس کی، اور پھر نیکسٹ ڈے، اس طرح روٹین. تو دن میں اس کو 3 یا 4 ویڈیوز جائیں گی جو اس نے سننا ہے اور اس کا ہوم ورک کرنا ہے. میرا مین پوائنٹ یہ ہے اس کے ساتھ ہوم ورک کے ساتھ مارکس اٹیچ کر لو کہ آدھے نمبر آپ کے ہوم ورک کے ہوں گے اور آدھے نمبر آپ کے SLO بیسڈ ایگزام کو ہوں گے. ابھی سے ایگزام کی ڈیڈ لائن دے دیں، ایگزام کی ڈیڈ لائن دے دیں، فلانے ڈیٹ کو ہم ایگزام لیں گے. یہ آپ کا فرسٹ گو ہے جو آپ نے اس وقت انشور کرنا ہے 30 اگست سے پہلے. اب ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ 30 اگست تک آپ نے پہلا سیمسٹر ختم کر لیا، اس کے بعد سکول کھل گئے. میں نے کہا سکول کھلیں گے تو وہ انڈر SOP کھلیں گے، وہ آپ کو کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ سارے کے سارے بچے آ جائیں. اب 1/3 بچے منڈے کو آ رہے ہیں، 1/3 بچے ٹیوزڈے، 1/3 بچے وینسڈے کو آ رہے ہیں.
دوبارہ منڈے والے بچے تھرسڈے کو آ رہے ہیں تو آپ کی سپیڈ دوبارہ افیکٹ ہوگی۔ یہاں آئے گا ہائیبریڈ ایجوکیشن سسٹم۔ ہائیبریڈ گاڑی آپ جانتے ہیں پیٹرول سے بھی چلتی ہے، بیٹری سے بھی چلتی ہے۔ اس میں ہم جو ہائیبریڈ ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ منڈے کو جو بچے آئے ہیں ان کو آپ نے 3 دنوں کا کام پکڑوانا ہے، اور وہ پکڑائیں گے کیسے؟ 3 دنوں کی ویڈیوز پکڑا دیں گے۔ وہ جب دوبارہ تھرسڈے کو آئیں گے تو سارا ہوم ورک کیا ہوگا، آپ نے اس دن ان کا ہوم ورک چیک کرنا ہے، اور آپ بڑے آرام سے چیک کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے ابھی 18 نہیں بیٹھے، 6 بچوں کا ہوم ورک چیک کرنا ہے، تو آپ بڑے آرام سے اس دن میں روٹین بنا کے ان کا ہوم ورک چیک کر کے نیکسٹ 3 دنوں کا کام دے سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ فزیکل انٹریکشن بھی ہوگی اور ہائیبریڈ سسٹم یعنی ویڈیو کے تھرو، اور آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کے تھرو ان کو کوالٹی اچھی مل رہی ہے، اس وجہ سے ہم یہ چیز پرسو کر رہے ہیں۔ مجھے بہت سارے دوستوں سے کالیں آئیں کہ پیرنٹس بڑے خوش ہیں کہ ویڈیو سے ہم بھی کچھ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو پیرنٹس عقل مند ہیں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سنتے ہیں کہ کیا اس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم نے استاد کو گھر پہ بھیج دیا ہے، ہوم ٹیوشننگ ہو رہی ہے، اس سے بڑی فیسلٹی کون دے سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے لو بیسڈ کوسچن بینک بھی ملا ہوگا، آپ اس کے تھرو ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے سیمسٹر کے امتحان بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ فیسلٹیز، یہ ہیں ہائیبریڈ ایجوکیشن سسٹم، یہ ہے کینٹب جو آپ کے لیے کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ کر کے ہم آپ کو ویل ایکوپڈ کر لیں کہ آپ بچوں کا خیال رکھ سکیں۔ اور جب آپ بچوں کا خیال رکھیں گے تو مجھے پکا امید ہے، پکی یہ امید ہے کہ والدین آپ کی طرف آنا شروع کر جائیں گے۔ اور ایک اور چیز، آپ ترقی کریں گے، وبا کی وجہ سے نیچے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے، رپورٹ سے باقاعدہ پرسوں پرائیویٹ سکول والوں نے بھی کہا کہ 20 سے 25% سکول بند ہو رہے ہیں۔ جو بند ہو رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا تو وہ 25% سکولوں کے بچے بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک سکول بھی بند ہو، لیکن یہ نیچرل فینامینا ہے، یہ ہونا ہے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کے دن کی یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو آپ نے میری باتیں سنی، اس کو امپلیمنٹ کرو۔ اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل سے مان لو کہ تبدیلی آ چکی ہے، اور اس تبدیلی کو ہم نے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، لیکن یہ حقیقتیں ہیں کہ ٹیکنالوجی سے ہم آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ایم ایز اور آر ایم آپ کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں۔ اگر آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اپنے ٹیچرز کے لیے کہ کیسے کریں گے، تو ہم یہیں سے آپ کے ساتھ، ہمارا ایم ای آ کے وہاں ملٹی میڈیا لگا کے میں آپ کے ٹیچرز کو ڈائریکٹلی ہینڈل کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں والدین کے ساتھ ہماری کوئی میٹنگ ہو تو بالکل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ 1 to 1 میٹنگ کر لیں تو آپ بالکل آرام سے زوم پہ آ کے میرے ساتھ 1 to 1 میٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 6 مہینوں میں آپ اتنی ایزی ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر میرے ساتھ میٹنگ پہلے کرنی پڑتی تو آپ جنگ سے جو ہے اٹھ کے میرے پاس آتے، میرے ساتھ یہاں بیٹھتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، تو آپ کو کتنی انرجی لگانی پڑتی۔ ابھی آپ ڈائریکٹلی میٹنگ، آپ ایک جتنا 10 منٹ کی میٹنگ ہے تو آپ کے 10 منٹ لگیں گے، 10 گھنٹے نہیں لگیں گے، اور یہ عادت ہمیں پڑ جائے گی، اور جب عادت پڑ گئی تو اس کے بعد واپس جانا بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کو عادت پڑ جائے گی اس طرح ایک دوسرے سے ملنے ملانے، بس وہ روٹیاں کھانا جو ہم اکٹھے بیٹھ کے کرتے تھے وہ کم ہو جائیں گی، وہ ضرور افیکٹ ہوں گی۔ وہ ایک دوسرے کا وہ جو ہماری ایک اچھا کلچر تھا، وہ کلچر ضرور افیکٹ ہوگا اس سوشل ڈسٹینسنگ کے اس زمانے میں۔ میں ابھی آپ کو اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو بھی آپ نے سنا، یہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو یہ پورا لیکچر اویلیبل ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ شیئر کریں، اور ہماری ویڈیوز بھی ساری اویلیبل ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کو اپنے اندر عزم کرنا ہے کہ یہ تبدیلی آ چکی ہے،